ہماری مرضی یہ ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا، ان کی جو رائے تھی، ان کا جو عقیدہ تھا، میں اس کو چھوڑ دوں، حضرت حسن کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی چھوڑ دوں، اور تم شیعوں کا جو کہنا ہے اس کے مطابق چلوں۔ حالانکہ کمال یہ تمہاری کتاب نہج البلاغہ اور اس کا خطبہ نمبر 58 صفحہ نمبر 776 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اسلام ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ آگے فرماتے لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اللہ پر ایمان لانے میں اور رسول اللہ کی تصدیق کرنے میں ان سے زیادہ نہیں ہیں، ولا یستزیدوننا اور وہ ہم سے بھی زیادہ نہیں ہیں، والامر واحد ہم تو سب ایک ہی ہیں۔ پھر لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ آگے فرمایا الا مختلفنا فی من دم عثمان کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، ونحن منہ برا اور ہم اسے بری ہے، ہم نے حضرت عثمان کو شہید نہیں کروایا۔ تو اب حضرت علی کی رائے یہ ہے، حضرت علی کا مذہب یہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ برا تھا، حضرت امیر معاویہ کے اندر فلاں چیز تھی، کیا تم سچے یا حضرت علی سچا؟ اور دوسری بات کہ تم جو ائمہ ہیں تمہارے نزدیک تو معتبر ہیں، ان کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، وہ سب کی ان کی باتیں معصوم ہے، خود معصوم ہے، تو معصوم کا قول تو مان لو، معصوم کا مذہب تو مان لو، وہ بھائی اپنے اماموں کی تو بات مان لو کم از کم۔ اب یہ بھی تو کتاب تمہاری ہے، احتجاج تبرسی جلد 2 میں اس کا صفحہ نمبر 11 ہے۔ پہلا معصوم امام نہج البلاغہ میں حضرت علی کا قول تھا کہ ہمارا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مذہب ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لڑائی کیوں ہوئی تھی، اختلاف کیوں ہوا تھا؟ حضرت عثمان کے قصاص کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے حضرت امیر معاویہ کہ فوراً قصاص لے لو، اور حضرت علی کی فرماتے میری رائے کہ قتال جو ہے نا آپ پر حکومت قائم ہو جائے، اس کے بعد قصاص لیا جائے۔ تو معصوم امام کا قول تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں؟ فقال حضرت حسن نے فرمایا ارا واللہ ان معاویہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، ویسے اگر قسم نہ بھی کھاتے، او بھائی توجہ ادھر کرو نا، تمہارا معصوم امام کہہ رہا ہے اگر وہ قسم نبی کھاتے تو تمہارے نزدیک معصوم کا قول تو نبی کے قول کے برابر ہوتا ہے، اس میں تو ذرے برابر بھی جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی حضرت حسن قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ ان معاویہ خیر لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے لیے بہتر ہیں، من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ کہ یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں ہم حضرت حسن کے شیعہ ہیں نا، ان شیعوں سے حضرت امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ تمہاری کتاب ہے، تو کیا حضرت حسن علیہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سچے ہو گے؟ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں تم سچے ہو گے؟ کس کی بات کو مانو گے؟ آگے فرماتے ہیں ابتغوا قتلی وانتهبوا ثقلی واخذوا مالی، یہ شیعہ ایک طرح میری محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن فرمایا میرے قتل کے کرنے پیچھے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرا سامان لوٹ لیا، میرا مال لے لیا، یہ کیا کچھ فرما رہے ہیں؟ اب میرے لیے تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں شیعوں کی باتیں مانوں، حضرت علی پر حضرت میرے معاویہ پر فلاں اعتراض ہے، فلاں اعتراض ہے، فلاں کام کیا فلاں، تم لاکھوں اعتراض لے کر آؤ، لیکن میرے لیے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین تم سے بہتر ہے۔ میں تمہاری اتباع کرنے والا نہیں ہوں، میں حضرت علی کی اتباع کرنے والا ہوں، میرا عقیدہ تمہارا تابع نہیں، میرا عقیدہ حضرت علی کا عقیدے کے تابع ہے۔ حضرت علی جو فرما رہے ہیں، حضرت حسن جو فرما رہے ہیں، اور پھر کمال کی بات ہے حضرت حسن صلح بھی کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی صلح کر رہے ہیں، انہوں نے صلح کری، پوری زندگی صلح کے ماتحت یزید سے لڑائی کیوں کی حضرت حسین نے؟ حضرت امیر معاویہ سے کیوں نہیں کی؟ وہی صلح کے پابند رہے، پوری زندگی اس کے ماتحت گزاری۔ تو تم بتلاؤ تو صحیح کہ تم سچے ہو یا یہ معصوم امام سچے ہیں؟ معصوم آپ لوگوں کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو ہونا ہی بہت ہی کافی ہے، ہمارے معیار ایمان ہے، معیار حق ہیں، ہم ان کے عقیدے کے مطابق ہے، جو حضرت علی کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق جو میرا عقیدہ، وہ اہل سنت کا عقیدہ، جو حضرت حسنین کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق وہ اہل سنت کا عقیدہ۔ باقی شیعوں کا عقیدہ اگر حضرت علی کے مطابق ہوتا، حسنین کے مطابق ہوتا، یہ ہرگز اس طرح کے اعتراضات ہرگز نہ کرتے۔ تو جو تم اعتراض کر رہے ہو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے سے پہلے حضرت علی پر اعتراض ہوگا، حضرت حسن پر ہوگا، حضرت حسین پر ہوگا کہ کیا ان اعتراضات کا علم حضرت علی کو، حضرت حسنین کو نہیں تھا؟ تمہارے مذہب مطابق تو وہ معصوم بھی ہے نا، تو پھر ان کو ان کا علم نہیں تھا اس چیز کا؟ ہر چیز کا علم ان کو تھا، پھر انہوں نے کیوں اس طرح کیا؟ ان کا بیعت کرنا اور ان کے ایمان کی گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اعتراض بے بنیاد ہیں۔ تاریخی روایت کی ساری حضرت امیر معاویہ متعلق اس طرح جو اعتراضات من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔